بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ حمد و ثنا احکم الحاکمین کے لیے ہے، جس نے اس عالم رنگ و بو کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ہمارا امتحان ہو جائے، اچھے برے کی پہچان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہوں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس بات کی وضاحت کے لیے گزار دی کہ خالق کائنات کے ہمارے ذمے کیا حقوق ہیں اور جو شریعت اللہ نے ہمیں دی ہے اس کے کیا فرائض ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمتیں اور بخششیں ہوں اس پاکیزہ مقدس گروہ پر جن کو ہم صحابہ کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو بلا کم و کاست ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ایک وصف قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اے میرے حبیب،
آپ میرے بندوں کو خوشخبری دے دیں۔ الذین یستمعون القول، جو بات کو بڑے غور سے، بڑی توجہ اور بڑے انعمات سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر اس میں جو اچھی بات ہوتی ہے، جو دل کو لگ جاتی ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو زیرک ہیں، دانا ہیں، صاحب بصیرت اور عقل مند ہیں۔ یہ میں نے بطور تمہید کے یہ بات کہی ہے کہ ہم لوگ خطبے، وعظ و نصیحتیں، دروس، سیمینار، کانفرنسیں، جلسے بڑے اہتمام سے کراتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں۔ اس سننے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خطیب کی آواز ہمارے کانوں کے پردے سے ٹکرائے اور فضا میں تحلیل ہو جائے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بات اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اسے زندگی کا حصہ بنا لیا جائے، تاکہ ہم جو پانچوں نمازوں میں اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، صراط مستقیم دکھا اور اس پہ چلا، تاکہ اس آیت کا مصداق بن جائیں، ہم اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ قرار پائیں اور ہم اللہ کی نظر میں عقل مند، صاحب بصیرت اور زیرک اور دانا بن جائیں۔ میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جو سورہ الروم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور پہچان کے لیے اس کائنات میں بے شمار نشانیاں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، اور ان بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویوں کو، تمہارے شریکہ حیات کو بنایا ہے، اور مقصد یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اطمینان، سکون اور چین کی زندگی گزارو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت، الفت، یگانگت اور اتفاق پیدا کر دیا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچ و بچار کرنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ ہمارے گھر کی زندگی، ازدواجی زندگی، چار دیواری میں جو ہم شب و روز گزارتے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ ہمارے دل کا سکون اور اطمینان، راحت اور چین بن جائے۔ لیکن ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی زندگی بڑی اجیرن ہے، ہر ایک انسان بہت ہی پریشان ہے۔ آخر اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ ہم لوگ
آرام حاصل کرنے کے لیے سارا دن محنت کرتے ہیں، تغدو کرتے ہیں، لیکن آرام ہمیں پھر بھی نہیں ملتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر سلوک کرتا ہوں، حسن سلوک سے پیش آتا ہوں۔ اور قرآن کریم نے اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا ہے کہ انسان جب اس زندگی کا آغاز کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہے اس کو آرام اور سکون مل جائے۔ اس سکون اور اطمینان کی پہلی اینٹ یہ ہے کہ ہم گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں اور ایک دوسرے کی خیرخواہی کریں۔ مرد کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ باہر جائے، محنت کرے اور جو جمع پونجی ہے وہ گھر میں آ کر دے دے، اور اہل خانہ کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ جو کچھ گھر میں آتا ہے اسے استعمال کر لیا جائے۔ یہ تو ایک زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، یہ تو ایک گھر کو سدھارنے کا، گھر کے سرکل کو چلانے کا ایک وسیلہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ گھر کی زندگی جو ہے وہ ایک جنت کی مثال بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس جنت کو اہل ایمان کے لیے تیار کیا ہے، لیکن اس کا ایک ہلکا سا نمونہ اس دنیا میں گھر کی چاردیواری کو بنایا ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھر کی چاردیواری جنت کا نمونہ بننے کی بجائے وہ ہماری پریشانی کا ذریعہ ہے؟ اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس مقصد کو فراموش کر دیا ہے جس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ ہمارے پاس بھیجا ہے۔ جیسا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے اہل خانہ کے لیے اچھی سوچ رکھتے تھے، اچھے جذبات رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی بجائے ان کی آخرت زیادہ پسند تھی، ان کی آخرت کو بنانے کے لیے آپ فکر مند رہتے تھے۔ آپ اکثر اوقات یہ فرماتے تھے کہ ان حجروں میں سوئی ہوئی عورتوں کو جو میرے گھر میں ہیں، وہ میری بیٹیاں ہوں، میری بیویاں ہوں، ان کو جگا دیا جائے، رات کے ٹائم اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے لیے ان کو بیدار کر دیا جائے۔ میں دیکھتا ہوں چشمے تصور سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں بے شمار فتنے اتر رہے ہیں اور وہ ہمارے گھروں میں گھس رہے ہیں۔ ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے اور ان سے نجات کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ صبح کے ٹائم رات کے پچھلے حصے میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دے،
جبکہ اللہ رب العزت آسمان اول پر آ کر آواز لگاتے ہیں، اہل دنیا کو کہتے ہیں، کوئی ہے تم میں سے مجھ سے مانگنے والا، رحمت کا طالب، گناہوں کی بخشش لینے والا؟ اللہ بار بار دنیا والوں کو جو پیغام دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل خانہ کو بیدار کر دیتے کہ تاکہ اس ٹائم میں وہ فتنوں سے بچاؤ کے لیے، مصیبتوں سے آرام پانے کے لیے، اپنی پریشانیوں سے بچنے کے لیے وہ اس وقت اللہ سے رابطہ کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک دعا ہے اس جوڑے کے لیے۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ امرأن، اللہ اس انسان پر رحمت بھیجے، اس پر رحم کرے جو صبح اٹھتا ہے اور اپنے گھر والوں کو اٹھاتا ہے۔ اگر گھر والے اس کے کہنے پہ اٹھتے نہیں ہیں، وہ نہایت محبت کے ساتھ، نہایت پیار کے ساتھ ان کے چہروں پر پانی چھڑکتا ہے تاکہ وہ اٹھے اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً، اللہ اس بیوی پر رحمت بھیجے، اس خاتون پر رحمت بھیجے جو صبح اٹھتی ہے اور اس کا خامد بیدار نہیں ہوتا ہے اور اس کو کہتی ہے کہ اٹھو، اللہ تعالیٰ کی رحمت لینے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرو۔ اگر وہ نہیں اٹھتا ہے تو پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارتی ہے۔ ان دونوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے رحم اللہ، اللہ ان پر رحم کرے، اپنی رحمت کا فیضان کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے گھر میں ایک خود ہیں، ایک ان کی اہلیہ ہے اور ایک کا گھر کا کام کاج کرنے کے لیے ایک باندی ہے، نوکرانی ہے یا ایک غلام ہے۔ تو آپ نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں وہ خود اللہ کے حضور نوافل پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں۔ جب ان کا اپنا حصہ ختم ہو جاتا تو پھر وہ اپنی اہلیہ کو اٹھا دیتے، وہ دوسرا حصہ جو ہے اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی، نوافل پڑھتی، اذکار کرتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی۔ وہ اپنا حصہ اللہ کی اذکار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی تلاوت میں، نوافل میں گزار کر پھر اپنے نوکران، اپنے خادم کو وہ بیدار کر دیتی۔ وہ صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر اذکار میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا۔ وہ گھر اس طرح رات پوری کی پوری قرآن پاک کی تلاوت میں گزرتی، نوافل میں گزرتی، اذکار میں گزرتی۔ اور حقیقت یہ ہے جس گھر میں اس طرح کی فضا قائم ہو جائے کہ وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہو، اذکار ہوتی ہو، نوافل پڑھے جاتے ہوں، وہاں شیطان کو موقع نہیں ملتا ہے کہ ان میں دراڑیں ڈال سکے، ان میں کسی فتنے کو برپا کر سکے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ شیطان ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ذرا ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم اپنے گھر کی اندرونی زندگی جو ہے اسے کس حد تک
اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دن کی زندگی یوں بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارا دن اللہ کی تعلیمات کو پھیلانے میں لگا دیتے، امت کے لیے بڑے غمخوار، امت کے لیے بڑے ہمدرد، ان کا غم دل میں محسوس کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ کو بار بار کہنا پڑا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اے میرے حبیب آپ اپنے آپ کو اس قدر نہ بھلائیں، اتنا پریشان نہ کریں، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاکت نہ کر، اپنے آپ کو ختم نہ کر لیں۔ اور اسی بات کو اللہ تعالی نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ بہت بڑی بھاری بھرکم ذمہ داری ہے جو ہم آپ پر اتار رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری ادا کرتے کرتے جب گھر میں آتے تو گھر میں آ کر یہ نہیں تھا کہ وہ بچھا بچھایا بچھونا ہے یا دسترخوان پر کھانا لگا ہوا ہے، وہ بستر پر بیٹھ جاتے اور اپنا کھانا تناول کرتے، آرام کرتے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تھکے ماندے جب گھر میں آتے تو گھر میں جو کام کاج آپ خود اس کو کر لیتے، اگر آپ کا کپڑا پھٹا ہوا ہے اس کو ٹانکا لگا لیتے، اگر جوتا ہے اس کو ٹھیک کر لیتے، گھر میں بکری ہے اس کا دودھ خود دھو لیتے۔ یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھریلو زندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو بیان کرتی ہے، اور خوش طبی اس قدر ہے کہ مسجد کے صحن میں یہ حبشی نوجوان جو جہاد کے لیے جہادی مشقیں کرتے ہیں، تیر و تفنگ چلانے کے ڈھنگ سیکھتے ہیں، نیزہ بازی کرتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عائشہ تم ان کے کرتب دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے گھر کی دیوار کے پاس، اور میں اپنی ٹھوڑی آپ کے کندھے اور گردن کے درمیان رکھ دیتی، اور میں ان مجاہدین کو جو جہادی کرتب کرتے ہیں، جہادی مشقیں کرتے ہیں، میں ان کے کرتبوں کو دیکھتی اور مجھے پوچھتے عائشہ تم تھک تو نہیں گئی ہو؟ میں خود تھک ہار کر پیچھے ہٹ جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کبھی ملال نہ آتا۔ یہ آپ کی گھریلو زندگی ہے۔ کاش کہ ہم لوگ اپنے گھر میں اس طرح کی زندگی پیدا کر لیں۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے، ہم دوستوں کے ساتھ، اپنے کاروباری حضرات کے ساتھ، ملنے والوں کے ساتھ بڑی خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں، بڑے ہنستے چہروں سے پیش آتے ہیں۔ جو ہی ہم گھر کی دہلیز پر پاؤں رکھ کر اندر آتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کو ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں، ہمارے تیور بگڑ جاتے ہیں، ہم غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، اور باتوں باتوں میں پھر ہم گھر میں آ کر جھگڑا پیدا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اگر گھر کے اندر یہ فضا پیدا ہو جائے تو تکار کی، اختلاف کی، تشدد کی، بات بات پہ جھگڑنے کی، گالی گلوچ کی، اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ یہ آپ کی اولاد اور آپ کے بچے یہ آپ سے سیکھتے ہیں۔ جب گھر کے اندر اس طرح کی فضا پیدا ہو جائے تو وہ بچوں کی تربیت کیا ہونی ہے؟
وہ آپ کے اس گالی گلوچ سے گالی ہی سیکھتے ہیں. پھر شکوے یہ ہوتے ہیں جی میرے بچے میرے فرما بردار نہیں ہیں، ہمارا کہنا نہیں مانتے، بڑی ضد کرتے ہیں. مولوی صاحب کوئی تعویذ دے، کوئی علاج بتلائیں. تعویذ سب سے بڑا یہ ہے، علاج سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم گھر کے اندر رہتے ہوئے ایسی فضا قائم کریں جو اہل جنت کی فضا ہے. اہل جنت کی فضا کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما، وہاں لغویات نہیں سنتے ہیں، گالی گلوچ نہیں سنیں گے، گناہ کی باتیں نہیں سنیں گے، وہاں کوئی تھکاوٹ کسی کو نہیں ہوگی، وہاں کسی کو تکان نہیں ہوگی. یہ اہل جنت کی فضا ہے. اگر گھر کے اندر اسی طرح کی فضا قائم ہو جائے تو پھر دیکھیں آپ کے بچوں پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک اور منظر ہمیں نظر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جہادی سفر پہ جا رہے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ ہیں. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا تم ذرا آگے چلے جاؤ. ایک میدانی علاقہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا عائشہ یہ میدانی علاقہ ہے، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ذرا اس میدان میں دوڑ لگائیں، پتہ چلے کہ کون آگے بڑھتا ہے. یہ خوش طبعی ہے، خوش اخلاقی ہے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا وقت کہاں ہے. یہ صرف اہل خانہ کی دلداری کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے آپ نے فرمایا کیا اس میدان میں دوڑ لگائیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جسم کچھ فربا اور میں دبلی پتلی، دوڑ لگائی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئی. پھر ایک موقع آیا کافی عرصہ کے بعد، ہمیں پھر کسی جہادی سفر پہ جانے کا اتفاق ہوا. ایک میدانی علاقہ آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم آگے چلے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا عائشہ ذرا ہم اس میدان میں دوڑ لگائیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہے اس وقت میری حالت یہ تھی کہ پہلے تو میں دبلی پتلی، اب خیبر فتح ہونے کے بعد کھانے پینے میں کچھ فراوانی آ گئی اور میرے جسم پہ وہ فربگی آ گئی. میں جب دوڑ لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گیا اور میں پیچھے رہ گئی. آپ نے فرمایا عائشہ تل کا بھی تل کا، میں نے اس دوڑ کا یہ بدلہ چکا دیا ہے جو میں نے پہلے تیرے ساتھ لگائی تھی اور تو میرے آگے نکل ڈالی. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش طبعی کی مثالیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خواتین کو اس قسم کی دوڑ میں حصہ لینا چاہیے، عام پبلک پہ جا پر کھیلنا کودنا چاہیے. صرف اہل خانہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کی یہ ہلکی پھلکی مثالیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کے ماحول کو کچھ اس طرح کا بنا لیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون کے بارے میں اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا، کہ جو گھر میں رہتے ہوئے 5 نمازوں کی خاتون پابندی کرتی ہے اور ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے خامد کی فرما برداری کرتی ہے. فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے. یہ اس نیک خاتون کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور اگر گھر میں والدہ ہے، خامد کی ماں ہے، وہ گھر میں موجود ہے
اس کی فرما برداری، اس کی خدمت اپنے فرائض میں شامل کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے جنت لینی ہے تو وہ جنت اس کو ماں کی خدمت میں ملے گی، ماں کی خدمت کرے۔ آپ نے وہ سنا نہیں ہے ویس کرنی جو یمن میں آپ کے پڑوس میں رہنے والا ہے، لیکن اس کی بوڑھی ماں ہے، اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اسے اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے صحابی بن سکے۔ ماں کی خدمت میں لگا رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پڑوس میں ایک اللہ کا ولی اویس وہ رہتا ہے، اس کی بوڑھی ماں ہے، اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے، وہ جب مدینہ آئے گا مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آ چکا ہوگا، جب وہ مدینہ میں آئے نا ایک تو میرا اس کو سلام کہہ دینا۔ یہ اعزاز جو اس کو ملا ہے یہ ماں کی خدمت کی بنیاد پر ملا ہے۔ آج ہم ماں کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں اور اس بیوی کی خاطر اس کے آگے اونچے بول بولتے ہیں۔ فرمایا کہ ماں کی وجہ سے فرمایا کہ میرا اس کو سلام کہنا اور اسے کہنا کہ اس امت کے لیے دعا کر دے۔ اسی طرح باپ کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ جنت کے سینٹر والا دروازہ ہے۔ جو دروازے آپ کے 8 دروازے ہیں، جنت کے درمیانہ درجہ بہتر دروازہ یہ ہے آپ کا باپ۔ اب آپ کی مرضی ہے اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس دروازے کی حفاظت کر لو۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اس دروازے کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ اور اسی طرح گھر میں بچی پیدا ہو جائے ہمیں سانپ سونگھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعلی جاریتین، جس کے گھر میں 2 بچیاں پیدا ہو جائیں وہ ان کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت، صحیح پرورش کرتا ہے، وہ خاتون ان کو سنبھالتی ہے اور ان کو یہ بات سکھاتی ہے کہ گھر کو کیسے سنبھالنا ہے، یہ ایک امانت ہے ہمارے پاس۔ آخر ایک دن اس گھر سے جس میں ناز و نعمت سے پلتی ہے یہاں سے جا کر دوسرے گھر کو آباد کرنا ہے۔ اگر شروع سے بچے کی تربیت اس نہج پہ کر دی جائے کہ تم نے گھر کو کیسے سنبھالنا ہے، فرمایا کہ جو 2 بچیوں کی پرورش اس نہج پہ کرتا ہے، فرمایا انا وہو کہاتین، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی کو ملا کر فرمایا ان بچیوں کی تربیت کیجئے۔ ہم بچیوں کو پڑھاتے ہیں، تعلیم دلواتے ہیں اور اس لیے دلواتے ہیں کہ بچی جاب کرے گی، ملازمت کرے گی، 4 ٹکے گھر میں آ جائیں گے، اور ہمارے سامنے کئی کیس ایسے آ جاتے ہیں وہ بچے کی شادی کرنے کی بجائے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی پیسے خرچ کیے ہیں ان کی تعلیم پر، کم از کم وہ پیسے تو ہمیں واپس مل جائیں، جتنے ہم نے اس پر خرچہ کیا ہے وہ پیسے واپس کرتے کرتے وہ شادی کی عمر سے بھی گزر جاتی ہے۔ یہ فتنے ہیں ہمارے گھروں میں، اس لیے ہمارے گھروں میں وہ سکون، وہ چین، وہ اطمینان وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری قطعاً ذمہ داری نہیں ہے کہ تم اپنی اولاد کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرو، یہ تمہاری قطعاً زندگی، تمہاری مقصد ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اولاد اس لیے نہیں دیتا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں عطا فرما، ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کس طرح بن سکتی ہیں؟
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو، گھر کے رہنے والوں کو اللہ کی اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں۔ اس جہنم سے بچانے کے لیے ہم کیا فکر کرتے ہیں، ہمارا کیا پلان ہے، ہماری کیا سوچ ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ گئے۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس گھر میں رہتی ہیں وہاں کو سہولیات میسر نہیں ہے، وہ چولہے میں پھونکے مارتے مارتے چہرے کی رنگت بھی بدل گئی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہر سے پانی دھوتے دھوتے ان کے کندھوں پر گٹے پڑ چکے ہیں۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، چلو جا کر اللہ کے رسول سے کہیں ہمیں کوئی گھر میں لونڈی دے دیجئے، کوئی باندی دے دیجئے، کوئی نوکر دے دیجئے، تاکہ گھر کا کام کاج کرنے میں ہمیں سہولت ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ یہ مت خیال کرنا کہ مجھے تیرے ساتھ کو ہمدردی نہیں ہے، میں تیرا باپ تو میری بیٹی، بہت ہمدردی ہے، لیکن یہ دنیاوی کام ہے، یہ دنیاوی ساز و سامان ہے۔ یہ جو دور دراز سے پڑھنے کے لیے یہ بلال جیسے حبشہ سے چل کر آئے ہیں، یہ صہیب روم سے چل کر آیا ہے، سلمان فارس سے چل کر آیا ہے، یہ لوگ رات کو پیٹ پر پتھر باندھ کر سوتے ہیں، میں ان کو بیچ کر نہ ان کے کھانے دانے کا بندوبست کروں گا۔ تمہارے لیے میں ایک وظیفہ بتلا دیتا ہوں، رات کو پڑھ کر سو جانا، دن بھر کی تکان تمہاری ختم ہو جائے گی، یہ تھکاوٹ تمہاری ختم ہو جائے گی۔ کیا ہم اپنی بچیوں کو یہی سکھا کر بھیجتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹی میں تمہیں رخصت کر رہا ہوں، تیری طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گھر میں ہم اس کی آنکھ کو نکال دیں گے، اگر تیری طرف کو ہاتھ بڑھے گا ہم اس کے ہاتھ کو توڑ دیں گے۔ جب یہ گھر سے سکھا کر اس کو بھیجا جائے گا، یقین کیجئے وہ گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی صحیح تربیت کریں، بچوں کی بھی صحیح تربیت کریں۔ میرے پاس اس طرح کے کیس بھی آئے ہیں، باپ فوت ہو جاتا ہے اور فوت ہونے کے بعد اس کے ذمے قرضہ ہے، اور قرضہ لینے والے آ جاتے ہیں کہ آپ کے ذمے یہ کاروباری قرضہ ہے، یہ اس کے کھاتے ہیں ہمارے پاس۔ اولاد بیٹے کیا کہتے ہیں جو اس کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، جاؤ ہمارے باپ کی قبر کے پاس، جاؤ قبرستان میں، باپ کی قبر کو اکھاڑو اور اس سے قرضہ لے لو، ہم نہیں ادا کریں۔ یہ کس قسم کی تربیت ہم نے کی ہے؟ یہ دنیاوی تعلیم ہمیں پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے تو کامیاب ہو سکتی ہے، یہ اعلیٰ تعلیم کسی بہترین جاب پر تو لگا سکتی ہے، لیکن انسان کو صحیح انسان بنا دے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا سکون، آرام، چین اور گھر کی چار دیواری ایک جنت کی مثال بن جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ایک بہترین نمونہ ہے، ان کے گھر کی زندگی کو پڑھیں، ان بچیوں کو پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا تھا میری بیٹی فاطمہ، میرے پاس جو کچھ ہے میں وہ دینے کے لیے تجھے تیار ہوں۔ یہ بات ذہن سے نکال دینا کہ میرا باپ نبی ہے، شاید قیامت کے دن میرے کام آ سکے گا۔ اعملی اعملی اعملی، فاطمہ اگر تم قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتی ہے تو عمل کرنا، عمل کے بغیر وہاں نجات نہیں ہو سکے گی۔ کس طرح تربیت کی ہے،
اور وہ سیدہ فاطمہ کو جو آپ نے وظیفہ بتلایا ہے کہ رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، سارے دن کی تھکان اور تھکاوٹ تیری دور ہو جائے۔ اس کو وظیفہ فاطمی کہتے ہیں۔ اس طرح اپنے بچوں کی میرے بھائی تربیت کیجئے، اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح کا بنا دیجئے۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ طیبہ کی گلی کوچوں میں نکلتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں کون سا قبیلہ رہتا ہے۔ یہاں غفاری قبیلہ رہتا ہے، اشعری قبیلہ رہتا ہے، یہاں بنو عبد القیس رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ اس طرح چلتا ہے، ان کے گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں، میں ان کے قرآن کے پڑھنے کے انداز سے، ان کے لب و لہجے سے پہچان لیتا ہوں کہ یہ کون سا قبیلہ یہاں رہتا ہے۔ اور یارو ہمارے گھروں سے بھی کبھی اس طرح کی آوازیں آئیں گی، ہمارے گھروں سے آوازیں آئیں گی اس موسیقی کی، اس گانوں کی، گندی فلموں کی، گندے مناظرات کی۔ یہ ہمارے پاس موبائل آ چکے ہیں، پہلے تو لوگ جاتے تھے سینموں میں، چل کر جاتے تھے، اب یہ سارے کا سارا گند ہماری جیب میں ہے۔ ہم بڑے شوق سے، بڑی چاہت سے یہ سمارٹ موبائل لے کر، مہنگا موبائل لے کر ان کو دیتے ہیں، جو دنیا کا گند ہے وہ اس میں ہے۔ تو میرے بھائی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ نظر رکھیں، دیکھتے رہیں، آنکھیں کھول کے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کو جنت کے ہوا تک بھی نہیں لگے گی۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو گھر میں گندگی دیکھتا ہے، نجاست کو دیکھتا ہے، پلیدی کو دیکھتا ہے، لیکن کھلے پیٹ اس کو برداشت کر لیتا ہے، اور کبھی اس نے نہیں کہا ہے یہ گندگی ہمارے گھر میں نہیں آنی چاہیے، یہ بے حیائی ہمارے گھر میں نہیں آنی چاہیے، یہ ہمارے دین کو برباد کرنے والی ہے، اس کو گھر سے دور پھینک دو۔ فرمایا کہ وہ دیوس آدمی الذی یری الخبث فی اہلہ، جو گھر میں خباثت کو دیکھتا ہے، گندگی کو دیکھتا ہے اور ٹھنڈے پیٹ اس کو برداشت کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ دیوس کبھی اللہ تعالیٰ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ ذرا ہم لوگ دیکھیں کہیں ہماری زندگی یہ دیوس بن کر تو نہیں گزر رہی؟ کیا ہمارے گھروں کے حالات کس طرح کے ہیں؟ پھر ہم شکوے کرتے ہیں کہ گھر کا حالات، گھر کا چین ختم ہو گیا ہے، آرام ختم ہو گیا ہے، اطمینان ختم ہو گیا ہے، بچی کہنے پہ نہیں چلتی، بچہ کہنا نہیں مانتا، وہ گستاخ ہیں۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا ہے، باعث اطمینان بنایا ہے، اور باعث اطمینان اور سکون اسی صورت میں بن سکتی ہے جب کہ ہم ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس گھر کو بنانے کے لیے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اگر ہم اللہ کے قانون سے بغاوت کریں گے تو یقین جیجئے اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ سریع الحساب، ان اللہ عزیز ذو انتقام، وہ بڑا جلد حساب چکانے والا ہے اور اللہ پھر سزا دینے والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اس گھر کو جنت کی نظیر بنا دے، جنت کی مثال بنا دے، گھر میں رہتے ہوئے ہم ایسے حالات پیدا کر دیں جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ جب جنت کا نظارہ گھر میں دیکھ لیں گے تو امید کی جا سکتی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ جنت عطا فرمائے گا جس کی بہاریں ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔